جاہل جو ہے اس سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ اس کا عمل صحیح ہوگا، علم نہیں تو عمل کہاں صحیح ہوگا. لیکن جو لوگ عالم ہونے کے مدعی ہیں، جو اسکالر کہلاتے ہیں، ان سے اس بات کی توقع کی جائے گی کہ ان کا عمل جو ہے وہ مطابق ہونا چاہیے. آج اسی واسطے اللہ سبحانہ و تعالی، میں اپنے بارے میں پہلے کہتا ہوں، اس لیے کہ اول خیش بادو درویش والی بات ہے، اللہ میری اصلاح فرمائے میری کوتاہیوں کی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ جب ممبروں پر کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں لوگوں سنت پر عمل کرو، اور ہمارا خود کا حال یہ ہے کہ ہم سنتوں سے کوسے دور ہیں، نہ ہماری شکل اور نہ صورت، نہ اٹھنا نہ بیٹھنا، نہ کھانا اور پینا، نہ ہماری وضع اور قطع لباس، کوئی چیز بھی سنت کے مطابق نہ ہو، تو پھر کیا ہم کس سنت کی دعوت ہم دے رہے ہیں، کس سنت پر عمل کا کہ ہم انویٹیشن ہم بھیج رہے ہیں. اس لیے جو لوگ علم سکھلاتے ہیں، جو علم حاصل کرتے ہیں، طالب علم ہو یا معلم ہو، یہاں بما کنتم تعلمون الکتاب سے مراد ہے معلمین، استاد، وہ بما کنتم تدرسون سے مراد ہے جو درس حاصل کر رہے ہیں یعنی طالب علم. تو طالب علم اور معلم جو ہے ان کے اوپر ذمہ داری آتی ہے کہ ان کے ہر عمل سے عبدیت اور اللہ کا بندہ ہونا ظاہر ہونا چاہیے. یہ ہے اصل بات. تو اگر انہی سے نہیں ملا تو پھر رہنمائی کہاں سے لوگ جا کر حاصل کریں گے جو لوگ بیچارے جاہل ہیں. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ وہ جن کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا ہے اور کتاب ان کو دی ہے، وہ نہ اس بات کا حکم دیں گے کہ تم فرشتوں کو اور پیغمبروں کو رب بناؤ. لا یأمرکم کا فاعل یا تو جیسے میں نے ابھی ترجمے میں کیا مراد وہ یعنی وہ انسان پیغمبر، وما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب ثم یقول کا پر عطف ہوگا کہ نہ وہ یہ حکم دے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ولا یأمرکم کا فاعل اللہ سبحانہ و تعالی کو بنایا. اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا ہے تم کو کہ تم فرشتوں کو اور پیغمبروں کو رب بناؤ. جب یہ آیت اتری اور اسی طرح سے ایک اور آیت بھی اتری تھی کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم، ان یہودیوں نے اور نصرانیوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور انہوں نے دوسرے اپنے رابائیز کو اور پریسٹ کو جو ہے انہوں نے رب بنا دیا، اور مسیح ابن مریم کو تو انہوں نے خدا کا بیٹا ہی کہہ دیا، ان کو رب بنایا. تو کچھ لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آ کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ، چونکہ وہ مسلمان ہو چکے تھے، یا رسول اللہ ہم نے تو کبھی بھی رابائیز کو اور پریسٹ کو کبھی رب نہیں بنایا، یہ قرآن شریف میں یہ بات کیسے کہی گئی؟ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوا کہ جس کو تمہارا رابائی حلال کر دے وہ حلال سمجھتے تھے اور جس کو وہ حرام کرتے تم حرام سمجھتے تھے؟ کہا یا رسول اللہ ہاں یہ تو ہوتا ہے. فرمایا یہ تو رب ہے، یہ اختیار رب ہی کا ہے، کسی اور کا اختیار نہیں ہے. تو تم نے یہ اختیار تو اپنے رابائیز اور پریسٹ کو دے رکھا تھا، جس کو وہ کہتے حرام حرام، جس کو وہ آرڈر دے دے ہاتھ سے حلال حلال، یہی تو ہے. تو آپ اس لیے یہاں بھی کہا گیا کہ اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا. آپ کہیں گے پھر یہ علماء بھی تو یہ کام کرتے ہیں. نہیں، علماء یہ کام نہیں کرتے. اگر یہ کام کریں تو پھر وہ عالم ہی نہیں سرے سے. علماء بتلاتے ہیں کہ قرآن میں یہ چیز حلال قرار دی گئی ہے، حدیث میں اس چیز کو حرام قرار دیا گیا، فقہ میں یہ چیز ناجائز لکھی ہے. نہیں ہے کہ وہ کہ میں آج سے اس چیز کو حرام کرتا ہوں، میں آج سے حلال کرتا ہوں، یہ نہیں ہوگا. اسی لیے علماء کی بات کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی کتابوں سے جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے ہم جانچیں گے اس نے جو فتویٰ دیا ہے وہ اس کے مطابق ہے کہ نہیں. اگر مطابق ہے سر آنکھوں پر، مطابق نہیں ہے چاہے کوئی کتنا بڑا بھی بزرگ ہو ہم کہہ دیں گے، تعویل کریں گے، کچھ بھی کہیں گے لیکن اس بات کو نہیں مانیں گے. یہی وہ بات ہے. گمراہی کہاں سے پھیلتی؟ گمراہی دو باتوں سے پھیلتی. یا تو شخصیتوں کو بالکل نظر انداز کر دو اور کہہ دو کہ ہم کو کوئی ضرورت نہیں شخصیتوں کی، بس ہمارے سامنے قرآن ہے اور ہمارے سر میں بھیجا ہے اور ہم خود نکال لیں گے مسئلہ. یہ بھی گمراہی ہے، کبھی نہیں ہو سکتا. اور جو آج کل ہم یہ تماشا دیکھتے ہیں، اور یہ دوسرا رخ اس کا کیا ہے؟ ہم کو ضرورت نہیں میں قرآن شریف کھول کے دیکھنے کی، ہم کو ضرورت نہیں حدیث تک جانے کی، ہم تو یہ جو کیا یہ قرآن والے نہیں ہیں، یہ حدیث والے نہیں ہیں، جو حضرت فرمائیں گے بس وہی ٹھیک ہے. یہاں سے بھی گمراہی شروع ہوتی ہے. ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کو بھی رکھنا ہوگا سامنے اور شخصیتوں کو بھی دیکھنا ہوگا.
قرآن اور حدیث کو شخصیتوں سے سمجھنا ہوگا اور شخصیتوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں پرکھنا ہوگا. سمجھ میں آیا؟ دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ایک طرف سے ایک آنکھ بند کر لیں، دوسری آنکھ کھلی رکھیں، پورا نظر نہیں آیا کرتا. پورا جبھی نظر آئے گا جب دونوں آنکھیں کھلی. ایک آنکھ ہماری کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر ہوگی اور دوسری آنکھ ہماری اللہ کے بندوں پر، شخصیتوں پر ہوگی. ان شخصیتوں سے ہم نے قرآن حاصل کیا، ان شخصیتوں سے ہم نے حدیث حاصل کی، لیکن یہ شخصیتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں، اس کو بھی جانچ رہا ہوگا. تو یہ ہے طریقہ صحیح، اسی سے ہم بچ سکیں گے. اسی واسطے حدیث میں جو آتا ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ان تمسکتم بہما کتاب اللہ وعترتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی بھی نہیں بھٹکو گے اگر تمہارا تعلق ان دونوں سے مضبوط رہا. اور وہ کیا ہے؟ ایک قرآن ہے اور ایک عترتی. مسلم شریف کے اندر اس میں ایک اضافہ ہے اہل بیتی کا، جس کو شیعوں نے لیا اور خوب آسمان سر پہ چڑھا دیا اور سارے صحابہ پر انہوں نے جھاڑو پھیر دی نعوذ باللہ، اور صرف جو ہے حضرت علی حضرت فاطمہ اور ان کے سلسلے کو لے لیا. کسی اور وقت میں اس مسئلے پہ بولوں گا کہ اس کی غلطی کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے. لیکن بہرحال یہ کہ عترت سے مراد جس طرح سے آل محمد جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آل محمد سے مراد کیا ہے؟ آل محمد سے مراد صرف اس لمیٹڈ محدود میں یہ نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ اور حضرت حسن حسین اور وہ سب چلے، بلکہ یہ کہ آل محمد سے مراد یہاں امت محمد ہوگا. ورنہ تو پھر آپ چلیے قرآن شریف میں جہاں آل فرعون کہا گیا وہاں پھر آل فرعون سے مراد فرعون کا بیٹا اور اس کے پوتا اور پڑپوتا مراد ہوگا. سارے بالکل آیت کے مضمون ہی بدل جائے گا. وہاں آل فرعون سے مراد فرعون والے یعنی فرعون کے راستے پر چلنے والے. تو جب ترجمہ وہاں آل کا جو کر رہے ہیں وہی آل ابراہیم کا ترجمہ اور آل محمد جو درود شریف میں آپ پڑھتے ہیں وہی ترجمہ ہوگا. یہاں عترت سے مراد بھی وہی ہے، یعنی میرے راستے پر چلنے والے لوگ جو ہیں. جب تم ان شخصیتوں کو سامنے رکھو، بے شک اس میں حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسنین اور وہ خود بخود شامل ہو جائیں گے. یہ تو نہیں کہ وہ خارج ہو جائیں گے، وہ خود بخود اس میں آ جائیں گے. اس لیے کہ کیونکہ وجہ ایک بات سمجھ لیجئے، یہاں میں چونکہ پھر موقع ہوتا ہے نہیں ہوتا بات کہنے کا، ہم میں اور شیعوں میں جو فرق ہے یعنی سنیوں میں نعوذ باللہ جس طرح سے ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت کا ادب نہیں کرتے، اہل بیت کی تعظیم نہیں کرتے، معاذ اللہ یہ الزام ہی غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سے محبت ہوگی اس کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اس کو محبت ہو، بالکل ہونا ہے. یہ کیسی محبت؟ کیوں کہ صاحب وہ ابا جان سے تو محبت ہو رہی، بیٹی اور بیٹوں سے محبت نہیں ہوگی، یہ تو عجیب تماشا ہے، تو غلط ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ نبی کی حیثیت کیا ہے. نبی کی حیثیت یہ تو ہے نہیں کہ وہ انجینئر ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں. نبی کی حیثیت یہی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لے کر آئیں. اب ان کے مخاطبین میں دو اس طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہیں جنہوں نے ان کی اس حیثیت کو تسلیم نہیں کیا، ٹھکرا دیا. وہ کیا یہ بتائیے کہ نبی نے ان سے محبت نہیں کی تو آپ کریں گے محبت ان سے؟ جس نے ان کو نبی بنا کر بھیجا اس نے محبت نہیں کی تو آپ کریں گے محبت اس سے؟ محض اس لیے کہ خونی رشتہ ہے نبی سے. اگر یہ ہے تو پھر ابو لہب سے بھی آپ کو محبت کرنی ہوگی. ابو لہب جو ہیں وہ آپ کے چچا تھے کہ نہیں تھے؟ سمجھ میں آیا؟ لیکن اللہ میاں نے تو کہا تبت یدا ابی لہب، آپ کہنے نہیں ابو لہب چونکہ آپ کے چچا تھے ہم تو محبت کریں گے. یہ کون سے دین ہے، کون سے ایمان ہے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ابو لہب سے محبت نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کافر تھا، اس لیے کہ وہ مشرک تھا، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ریجیکٹ کر دیا تھا، یہ کہیں گے نا آپ. تو معلوم ہوا کہ اصل چیز رشتہ نہیں ہے، اصل چیز ایمان ہے، اصل چیز صحابیت ہے. ہاں خونی رشتہ اس پر مستزاد ہو جائے گا، ایڈیشنل چیز ہوگی. یعنی اصل محبت، اصل فضیلت کہاں سے حاصل ہوئی؟ صحابیت کی وجہ سے. اس میں اضافہ ہو گیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان اور فیملی میں ہیں کہ ممبر ہیں، خونی سلسلہ بھی ہے.
یہ اضافی چیز ہوگی، اصل محبت صحابیت کی وجہ سے ہوگی، یہی ہے سنیوں کا کہنا۔ تو اصل میں وہاں جو ہے کانفلکٹ ہے شیعوں کے ہاں، اور اس کانفلکٹ کو ہم نہیں قبول کرتے، ہم کہتے ہیں اصل چیز صحابیت ہے، اور ہم کو جو اصل محبت ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے، اصل وہ تو اس لیے کہ وہ صحابیاں ہیں، ہاں ایڈیشنل محبت کے مستحق وہ اس لیے ہیں کہ وہ صاحبزادی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سمجھ میں آیا؟ یہ بنیادی بات ہے۔ تو اس پر جو ہے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اللہ نے یا نبی نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم فرشتوں کو اور پیغمبروں کو رب بناؤ۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا وہ تم کو حکم دے گا وہ نبی کفر کا بعد اس کے کہ تم ایمان لے آؤ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی اسلام کی دعوت دینے کے واسطے آیا، یہ جو مسلمان ہو چکے ان کو بھی کافر بنانے کے واسطے آیا، تو اس لیے یہ کفر کی بات تو وہ کہہ ہی نہیں سکتا۔ یہ الزام نبیوں میں سے کسی بھی نبی کے تعلق سے ہو یہ غلط ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا میں خدا کا بیٹا ہوں یا میں خدائی میں شریک ہوں لہذا تم میری پوجا کرو، یہ تو کفر ہے، نبی کیسے کفر کی بات کہہ سکتا ہے؟ بس سورہ آل عمران آیت نمبر 81 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم. کہ اس بات کا ذکر کیجئے کہ اللہ نے پیغمبروں سے میثاق لیا تھا. میثاق کا لفظ پہلے بھی ایک آ چکا کسی جگہ اور وہاں میں نے بتلایا تھا کہ اس کے معنی ہے پکا وعدہ لینا. وعدہ تو خود ہی پکا ہوتا ہے لیکن جس میں قسمی ہو جائے تو ایسے وعدے کو میثاق کہتے ہیں. وثق یثقو کے معنی اصل میں آتے ہیں ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ جوڑ دینا. یہ ہے اسی کو آپ کہتے ہیں کہ مجھے پورا وثوق ہے کہ فلانا آدمی آ گیا. کیا مطلب ہے؟ اس میں کوئی کمزوری نہیں، میرا اپنا پورا یقین ہے، تو اس کو وثوق کہتے ہیں. میثاق اسی سے بنا. اللہ سبحانہ و تعالی نے وعدہ لیا اور وہ وعدہ بہت مضبوطی کے ساتھ لیا، کوئی کمزوری اس میں نہیں رکھی گئی. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے ایک وعدہ لیا اللہ نے، کس بات کا؟ لما آتیتکم من کتاب. اچھا، پھر وثوق میثاق کے ایک اور معنی بھی لیے گئے جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں ایگریمنٹ. ایگریمنٹ دو طرف سے ہوتا ہے. دو پارٹیاں ہوتی ہیں، دونوں مل کر کے ایک چیز کو پر ایگری ہوتے ہیں، تو اسی کو میثاق بھی کہتے ہیں کہ دو طرف سے. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو میثاق لیا اس میں بھی ایک وعدہ تو اپنی طرف سے کیا کہ ہم یہ کریں گے، اور دوسرا وعدہ پیغمبروں سے لیا کہ تم کو یہ کرنا ہوگا. تو یہ ایگریمنٹ ہو گیا. کیا تھا وہ ایگریمنٹ؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. ایک تو یہ کہ میں تم کو کتاب دوں گا، آسمان سے کتاب اترے گی، وحی تمہارے پاس آئے گی، وہ حکمت، اور تم کو میں علم پیغمبری دوں گا. حکمت کے یہی معنی ہے. وزڈم ویسے ترجمہ کر لیتے ہیں لیکن قرآن میں حکمت کا لفظ جب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے نسبت سے آتا ہے تو اس میں ساری لمبی چوڑے اقوال ہیں علماء کے، ان سب کا حاصل نکلتا ہے کہ علم نبوت، علم پیغمبری. کتاب ہر ایک نبی کو دیا جانا، جبکہ کہا یہ جاتا ہے کہ سارے انبیاء کو تو کتاب نہیں دی گئی. جن کو کتاب دی گئی ان کو رسول کہتے ہیں. وہ مشکل سے 313 ہیں رسول جن کو کہا گیا، جن پر کوئی بھی کتاب یا صحیفہ اترا ہے. ان میں سے 4 کتابیں تو یہ مشہور ہیں کہ جو تورات اور انجیل اور زبور اور قرآن، یہ تو 4 مشہور کتابیں ہیں.
جن کے نام بھی قرآن نے بتلا دیے ہیں، لیکن اور کتابیں بھی تو اتری ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تو اسی طرح سے حضرت شیس علیہ السلام پر بھی صحیفے اترے ہیں، آدم علیہ السلام پہ بھی صحیفے اترے ہیں۔ بعض مفسرین کا کہنا تو یہ ہے کہ تقریباً 100 کتابیں اتری ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے، ان میں سے 4 بڑی اور مشہور ہیں کہ جن کے نام قرآن نے بتلائے ہیں، ورنہ تو کتابیں تو اور بھی اتری ہیں۔ لیکن حاصل بہرحال یہ ہے کہ چاہے وہ 100 ہوں یا اور زیادہ ہوں یا کم ہوں، لیکن انبیاء کی تعداد تو زیادہ ہے، 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء آئے ہیں، تو ہر ایک نبی کو تو کتاب نہیں دی گئی، لیکن یہاں کہا جا رہا کہ لما آتیتکم من کتاب، میں تم کو کتاب دوں گا۔ تو اصل میں کتاب جو ہے وہ دی گئی تو ہر ایک نبی کو، لیکن کہیں تو بلا واسطہ دی گئی ڈائریکٹ، اور کہیں انڈائریکٹ دی گئی بالواسطہ، یعنی ان سے پہلے کوئی رسول جو آئے ان کو کتاب دی، اور ان کے لیے بھی وہی کتاب رہی، اور کہا گیا یہ کتاب جو ہے تم اس کی تبلیغ تم کرو گے، اس کی اشاعت تم کرو گے۔ تو اب ان کی امت جو ہے وہ اس لیے اس کتاب کو مانے گی کہ یہ نبی اس کتاب کو ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ فرق سمجھ میں آ گیا نہیں؟ اب وہ اس لیے نہیں مانیں گے کہ پچھلا رسول جو تھا، بلکہ یہ نبی جو ہے یہ کوئی اور کتاب لے آتا، ہم اس کو مانتے، اب یہ پچھلی کتاب لے کے آ رہا ہے تو ہم مان رہے ہیں۔ اصل ماننا تو نبی کا ہے، تو وہ نبی کو ہی کتاب ملتی ہے، چاہے بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو۔ تو میں تم کو کتاب دوں گا اور حکمت۔ ایک بات تو یہ ہوئی، ثم جاءکم رسول، پھر کا مطلب کیا ہوا؟ بعد میں، آخر میں، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا۔ یہاں رسول نام نہیں بتایا، اور رسول کا لفظ جو ہے الرسول بھی نہیں لائے۔ آپ انگلش میں جب کسی اسپیسیفک چیز کے لیے کوئی لفظ لاتے ہیں تو آپ دی لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ عربی میں بھی اس کے لیے ایک لفظ آتا ہے الف لام۔ تو بظاہر تو یہاں آنا چاہیے تھا ثم جاءکم الرسول، کہ وہ جو ایک متعین جو ہے اسپیسیفک رسول ایک آئے گا، الرسول ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں لفظ لا ہے رسول۔ تو یہ ہے نکرہ، جس کو کہتے ہیں وہ تو معرفہ کہلاتا ہے اسپیسیفک جب ہو جائے، اور جب اسپیسیفک نہ ہو تو پھر وہ نکرہ کہلاتا ہے۔ الف لام کے بغیر جب لایا جاتا ہے وہ لفظ کہ جس کو متعین کرنے کے لیے الف لام لگانا ہو، تو جب اس کو بغیر الف لام کے لاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ غیر متعین ہے، سمجھ میں؟ ان اسپیسیفک ہے۔ یہاں رسول ان کا لفظ لائے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ اصل میں عربی کے اندر یہ عربی بھی عجیب زبان ہے، اس میں جہاں وہ لفظ معرفہ آنا چاہیے تھا وہاں اگر وہ معرفہ نہیں لائے، معرفہ کا لفظ تو مطلب سمجھ میں آ گیا نا، یعنی اسپیسیفک کر کے الف لام لگا کر کے جہاں وہ ناؤن معرفہ آنا چاہیے تھا اسم، جب اس کو معرفہ نہیں لاتے، نکرہ لاتے ہیں، تو یا تو اس کی بہت اس میں کوئی مطلب کوئی خصوصیت پیدا کرنی ہے، وہ خصوصیت اگر وہ حقارت بتلانے کے واسطے ہے اس کی خرابی کو تو بھی ہو سکتا ہے، اور یا پھر اس کی بڑائی کو بتلانے کے واسطے تو اس کو نکرہ لاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نبی کا جب مسئلہ آیا تو یہاں نبی کی حقارت تو نہیں بتا سکتے اللہ سبحانہ و تعالی، یہ موقع ہی اس کی عظمت کو بتلانے کے واسطے، تو یہاں رسول لائے ہیں، تو اس میں دراصل اس کی عظمت بتلانے کے لیے ہے کہ ایک رسول کوئی معمولی رسول نہیں، بڑا عظیم الشان رسول آنا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ الرسول العظیم، الرسول الکبیر، یہ اس طرح کے لفظ لاتے، رسول ان کا لفظ لائے ہیں، تو جس کا مطلب کیا ہے کہ ہم یہاں معرفہ لاتے، ہم نکرہ لائے ہیں، خود سمجھ لو کہ وہ بہت اونچی ذات ہوگی، اونچی ہستی ہوگی۔ پھر ایک اور یہاں میں نے ایک بات اور بھی کہی، نام نہیں لائے، نام بھی تو لا سکتے تھے، آخر کو اس رسول کا نام جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بتا تو رکھا تھا، لیکن یہاں کیوں نہیں کہا جا رہا کہ اس کا نام کیا ہوگا؟ نام کے بجائے رسول لائیں، اس میں بھی ایک نقطہ ہے اور یہ عجیب ہے، اور اس کو واقعہ یہ ہے کہ اللہ جزائے خیر دے، ہمارے قریب کے علماء نے
کہ جنہوں نے یہ بات وہ کہی ہے کہ شاید اس سے پہلے کسی نے کہی ہو جو ہم کو علم نہیں، ہماری نظر سے کتابوں میں وہ بات نہیں گزری جو ہمارے بزرگوں نے کہی ہے۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں اور رسولوں اور انبیاء کی رسالت میں فرق ہے۔ تو وہ فرق کیا ہے؟ اس کی ایک مثال سمجھ لیجئے۔ مثال یہ ہے کوئی اس کو سائنٹیفکلی آپ اس میں مت جائیے۔ مثال اس کی ایسی ہے کہ جو چاند میں اور ستاروں میں روشنی جو آتی ہے وہ سورج کی روشنی ہے۔ سورج کی روشنی چاند اور ستاروں پر پڑتی ہے تو وہ بھی چمک جاتے ہیں۔ اسی واسطے آپ دیکھتے ہیں کہ جب چاند اور سورج کے بیچ میں زمین آ جائے تو چاند جو ہے اس کا گہن ہو جاتا، سمجھ میں آیا نہیں؟ اب اس میں روشنی نظر نہیں آ رہی، تو یہ سورج کی روشنی ہے۔ تو چاند کی اپنی روشنی نہیں، ستاروں کی اپنی روشنی نہیں، یہ سورج کی روشنی ہے۔ لیکن بظاہر ہمارے جو کہیے کہ ہمارا مشاہدہ ہے، حقیقت کیا ہے وہ اس کو جانے دیجیے، لیکن ہمارے مشاہدے میں کیا ہے؟ سورج کی روشنی اپنی روشنی ہے، یعنی کسی اور پلانٹ اور ستارے کی روشنی اس میں نہیں آ رہی۔ سائنٹیفکلی دوربینوں سے دیکھ لیا جائے، وہ کمپیوٹر بتا دے، وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ سورج کی اپنی روشنی ہے اور چاند ستاروں میں روشنی سورج سے آئی، ایک مثال ہے یہ۔ ٹھیک اسی طرح سمجھا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ذاتی ہے، یعنی کسی اور رسول کا صدقہ نہیں ہے، وہ آپ کو براہ راست ملی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے۔ لیکن اور رسولوں کی رسالت جو ہے یہ فیض ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کہیں سے سمجھ میں آئی بات؟ آگے ایک لفظ دیکھیے، مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس جو کچھ ہے۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے اوروں کی رسالت ہے قائم، لیکن اوروں نے تصدیق نہیں کی کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، ان کی تصدیق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کر رہے ہیں اور رسولوں کی رسالت کو۔ تو معلوم ہوا کہ اوروں کی رسالت جو ہے یہ فیض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی بالواسطہ ملی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت بلا واسطہ ملی ہے۔ اس لیے یہاں کیا لفظ لایا؟ رسول، یعنی مطلب کیا؟ بس رسول تو پھر وہی ہے، تم کو تو اس کے صدقے میں، اس کے فیض میں رسول بنایا گیا، لیکن جو اصل اور حقیقی رسول ہے وہ آئے گا بعد میں۔ یہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ اسی واسطے آپ کو خاتم النبیین کہا گیا۔ تو خاتم النبیین جو ہے اس کا تو ظہور اس طرح سے ہے کہ وہ آپ سب سے بعد میں آئے ہیں، یہ ظہور ہے اس کا، ختم نبوت کا۔ لیکن حقیقتاً ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغمبرانہ کمالات جو ہیں وہ جا کر اس سلسلہ کا اینڈ ہوتا ہے کہاں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے کہ وہیں سے تو سارے سلسلے چلیں انبیاء کے۔ اسی کو آپ نے وہ شعر سنا ہوگا بہت مشہور فارسی کا، بہت مشہور ہے، ہر جگہ لکھا ہوا ہوتا ہے کیلنڈروں میں، رسالوں میں، کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، ان خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ ویسے تو یوں سمپل ہے، شعر پڑھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہی وہ نقطہ ہے جس کی طرف وہ یہ شعر اشارہ کر رہا ہے کہ آپ جو ہیں حسن یوسف بھی آپ میں ہے، اور ید بیضا جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ملا وہ بھی آپ میں ہے، اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پھونک مارنا اور وہ اس سے جو معجزے ظاہر ہوتے تھے وہ بھی آپ میں ہیں۔ ساری خوبیاں جو سارے انبیاء میں ہے وہ تنہا آپ میں ہے۔ تو اس کا ایک مطلب تو وہ لے لیتے ہیں جو عوام لیتے ہیں کہ وہ معجزہ جو ان کو ملا وہ معجزہ آپ میں بھی ہے، اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ، یوں بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اصل میں اس کی گہرائی میں بات جو ہے وہ یہ کہ وہ سارے کمالات جو ہیں اس کا مخزن، اصل جہاں سے وہ کمالات شروع ہیں وہ آپ کی ذات ہے، وہ سارے کمالات ان میں پہنچے ہیں آپ کی طرف سے، فیض ہے یہ آپ کا۔ تو اس لیے رسول کا لفظ نہ ہے کہ رسول حقیقتاً اگر کوئی ہے تو وہی آئے گا۔ اسی لیے
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو دعا کی تھی، انبیاء جو ہیں ان کو تو براہ راست اللہ کی طرف سے علم ملتا ہے نا، وہ کسی اور کے اس تھوڑی شاگرد ہوتے ہیں، اس واسطے ان کی زبان مبارک سے جو الفاظ ملتے ہیں اس میں وہی علم خداوندی ہے جو ان کی زبان سے جاری ہوتا ہے، اس لیے اس کو آپ دنیا کے علوم کے تولنے کی جو ترازویں ہیں ان میں تولنا چاہیں تو تھوڑے تلے گا وہاں، وہ تو براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اس لیے پیغمبروں کے معلم اللہ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی جب کہا جاتا ہے تو ان کے امی ہونے کے معاذ اللہ یہ مطلب نہیں آپ جاہل تھے، نعوذ باللہ، یہ نہیں، بلکہ امی ہونے کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے کسی دنیا میں کسی انسان کو، کسی جن کو، کسی مخلوق کو استاد بنا کر اور اس سے علم حاصل نہیں کیا، یہ ہے آپ کے امی ہونے کے معنی۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ملتا ہے۔ تو آپ امی کا ترجمہ اگر آپ یوں کریں کہ بھائی بے پڑھے لکھے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں، بے پڑھا لکھا ہو اور علم اتنا زبردست ہو کہ پڑھے لکھے ان کے قدموں کے نیچے آئیں، کتنے بڑے کمال کی بات ہے۔ اور یہ سمجھ لیجئے، اصل میں یہ بھی ایک نقطہ ہے جس کو میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا، امی ہونا نبی کے حق میں کمال ہے لیکن امت کے حق میں کمال نہیں ہے، غیر نبی کے حق میں وہ کمال نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ایک کمال ہر ایک کے واسطے ہوا کرے، ایک چیز ایک کے واسطے کمال بنتی، دوسرے کے واسطے وہ بے کمالی ہوتی ہے، سمجھ میں آتے نہیں آتا؟ تو اس واسطے ایک نبی کے حق میں امی ہونا کمال ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اگر نبی پڑھا لکھا ہوتا اور پھر وہ قابلیت والی بات کہتا، کون سی بڑی بات تھی؟ وہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن نبی امی ہے اور پھر وہ کمال والی بات کہہ رہا ہے، یہ دلیل ہے اس کے نبی ہونے کی۔ کہاں سے کہہ رہا ہے آخر یہ بات؟ سمجھ میں آیا؟ اسی طرح سے اور بھی سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اصل میں نبی کی حقیقت ہی کو نہیں سمجھے، کہ جو نبی کو بشر ماننے سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ نبی کو اگر بشر نہ مانا جائے فرشتہ مان لیجئے، پھر کیا کمال ہے؟ اگر انہوں نے وہ جو کمالات دکھائے ہیں کوئی کمال نہیں رہا، اس لیے کہ فرشتے کے اندر تو جو طاقت اور قوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے وہ الگ ہے۔ اگر وہ اپنی طاقت کے مطابق جو ہے کھاتا نہیں، پیتا نہیں، سوتا نہیں، جاگتا ہی رہتا ہے، وہ مثال کے طور پر اس کے اندر جو ہے بے حیائی کا کام نہیں، فرشتہ تو یہ کرے گا، اور کیا کرے گا وہ؟ یہ تو ایسا ہوا کہ جیسے کسی نابالغ بچے کے بارے میں آپ کہیں او ہو یہ بڑے پاک دامن ہیں، انہوں نے کبھی کوئی جو ہے بے حیائی کا کام نہیں کیا، انہوں نے کبھی نظر بد سے کسی کو نہیں دیکھا۔ ارے اس بچے میں تو صلاحیت ہی نہیں، وہ اگر نظر بد نہیں کرتا کسی عورت کی طرف اور کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرتا، اس میں ہے ہی نہیں صلاحیت، وہ کہاں سے کرے گا؟ کیا کمال ہے اس کا؟ کمال اگر ہے تو وہ کسی نوجوان کا ہے کہ جس کے اندر صحت ہے، تندرستی ہے، مردانگی ہے، اور سارے جو ہیں وہ بے حیائیوں کا سامان موجود ہے، وہاں پھر حیا دکھلائے تو اصل میں کمال اس کا ہوگا۔ تو نبی جو ہیں وہ جو چیزیں دکھلا کے گئے ہیں، اگر وہ انسان نہ ہوں، فرشتے ہوں، جن ہوں، تو پھر کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ وہ انسان تھے، ان کے اندر وہی تقاضے تھے جو انسان کے اندر ہوتے ہیں، پھر اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور قابو میں رکھا اپنے آپ کو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کر کے بتلا دی، یہ ہے کمال۔ ورنہ اگر اسی واسطے قرآن شریف میں اس کو کہا بھی گیا، پڑھتے ہی نہیں لوگ سمجھ کر کے، کہ اگر اللہ چاہتے تو تمہارے اوپر فرشتے بھیج دیتے، فرشتے بھیج دیتے، مگر کیوں نہیں بھیجے؟ تم کیا فرشتے ہو؟ فرشتوں کے واسطے نبی فرشتے ہوں گے، لیکن انسانوں کے واسطے تو کتنی مرتبہ قرآن شریف میں کہا گیا منہم کا لفظ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم کا لفظ کیوں لایا جا رہا ہے؟ منہم کا مطلب یہ ہے کہ انہی میں سے لائے۔ چنانچہ ایک اور بھی اس سے آگے بڑھا کر میں ایک بات اور کہتا ہوں کہ اللہ میاں نے یوں بھی نہیں کیا کہ امریکہ کیا نام ہے ہندوستان میں نبی بھیجنا اور آ رہا جاپان سے، وہاں سے اس کو جو ہے وہ درآمد کیا جا رہا ہے، یہ نہیں ہوا، بلکہ یہ کہ جس قوم کے اندر نبی بھیجا گیا اسی میں پیدا ہوا، وہ اجنبیت نہیں رکھی گئی۔ اتنی اجنبیت کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں رکھا تاکہ وہ امت کے افراد کل کو کوئی معذرت نہ پیش کریں، کوئی ایکسکیوز نہ کریں، ہم تو سمجھے نہیں تھے۔ کیسے نہیں سمجھے؟ اسی لیے قرآن شریف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تعلق سے کتنی جگہ یہ بات کہی گئی ہے کہ تمہاری آنکھیں پھوٹ گئی ہیں،
کہ بچپن ان کا تمہارے سامنے گزرا، جوانی تمہارے سامنے گزری ہے، ان کا اخلاق اور کردار ان کا تمہارے سامنے ہے، اور تم ان کو جن کو الصادق اور الامین کہتے کہتے تمہارے منہ سوکھا کرتے تھے، جب اس نے اپنے نبوت کی بات کہی تم نے اسی کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا۔ یہ کہیں اور سے اگر آتا اور اچانک آ کر وہ کہتا میں ہوں نبی، تم کہتے ہم نہیں سمجھ میں آتا تم نبی ہو، تو ایک بات سمجھی جا سکتی تھی کہ بھائی تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن ایسی پاک صاف زندگی تمہارے سامنے جس کی ہو، اس کو تم کیسے جھوٹا کہہ سکتے ہو اور کس طرح سے تم اس پر افتراء کر سکتے ہو؟ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا معاملہ۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی بیت اللہ کی تعمیر کے وقت میں؟ ربنا وابعث فیہم، ایک تو یہ تھا کہ وہ ایک امت بنائیے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیے، کن؟ ہم دونوں کو، ابراہیم کو اور اسماعیل کو، جنہوں نے تعمیر کی بیت اللہ کی علیہم الصلاۃ والسلام، اور فرمایا کیا؟ پھر ہم میں سے ایک امت مسلمہ آپ اٹھائیے، امتن مسلمتن، یہاں بھی نکرہ لائیں، معلوم ہوا عظیم الشان امت ہوگی وہ۔ پھر فرمایا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اس امت کے اندر ایک رسول بھیجیے گا، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، جو یہ کام کرے گا، وہاں بھی رسولا لائے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو میثاق لیا انبیاء سے، وہاں بھی رسول لائے، وہی نکرہ کا لفظ لائے ہیں کہ جو دعا کی تھی ابراہیم نے جس طرح سے، اس دعا کے مطابق ہم رسول تمہارے بعد میں آخر میں لائیں گے، تو اس لیے رسول ان کا لفظ ہے۔ تو صاحب مصدق لما معکم، وہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی وہ تصدیق کرے گا۔ جو کچھ تمہارے پاس کا ترجمہ آپ یہ تو نہیں کریں گے کیونکہ جو کتاب تمہارے پاس ہے اسی کی، جو کچھ تمہارے پاس ہے کا مطلب کیا ہوا؟ تمہارے سارے پیغمبرانہ کمالات جو ہیں اس کی تصدیق وہی کرے گا، مصدق لما معکم۔ اچھا صاحب یہ تو ہم کریں گے یہ کام، اب تم کو کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا ایگریمنٹ دو طرف سے ہوتا ہے، لتؤمنن بہ وَلَتَنْصُرُنَّ، لام تاکید کے واسطے، تم ضرور، اور پھر نون جو تشدید والا شدے والا وہ بھی تاکید کے واسطے ہے، تو دو تاکیدیں اکٹھی ہو گئیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ بہت فورس اس آرڈر کے اندر، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور بضرور اس پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ضرور بضرور تم اس کی مدد کرو گے۔ صاحب قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، میں نے میثاق کے دو ترجمے کیے تھا نا، ایک تو ایگریمنٹ اور ایک یہ کہ وعدہ بہت پکا اور مضبوط۔ تو یہاں اللہ میاں نے خالی یوں نہیں کیا کہ تم یہ کام کرو گے، پھر بعد میں پوچھا قال اقررتم، اللہ نے فرمایا تم نے اقرار کر لیا کہ جو میں نے تم سے ایگریمنٹ کیا ہے تم اس کو فالو کرو گے؟ واخذتم علی ذالکم اسری، اور تم اس پر جو ہے جو میں نے تم سے وعدہ کیا ہے اس پر تم پختہ ہو، مجھے اطمینان دلا رہے ہو؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا، سارے نبیوں نے، ہم نے اقرار کر لیا۔ قال فاشهدوا، اور آگے زور لگایا اس میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر تم گواہ ہو جاؤ۔ کہیں کہ گواہ ہو جاؤ کہ یہ تم نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تو اللہ میاں ایگریمنٹ بھی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو گواہ بھی بنا رہے ہیں۔ تو یہ ہوا جو میثاق ہوا۔ ایمان جہاں تک لانے کا مسئلہ ہے اس کی صورت یہ ہے کہ جس طرح سے ہم سے مطالبہ ہے کہ جس کے تم امتی ہو اس پر بھی ایمان لاؤ، اور جو ان سے پہلے کہ ہمارے نبی ہیں ان پر بھی ایمان لاؤ۔ آج ہم مومن نہیں ہو سکتا ہم میں سے کوئی شخص جب تک کہ یوں نہ کہتے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سارے رسولوں پر ایمان نہ لائے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہوگا۔ اگر ایک کو بھی چھوڑ دے کہ میں سارے رسول کو مانتا ہوں مگر ایک کو نہیں مانتا، کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو نہیں کہیں گے ارے میاں میجارٹی رول چلا دو نا، سمجھ آیا؟ اگر اس نے سب کو مان لیا ایک کو نہیں مانا تو کیا فرق پڑتا؟ نہیں،
ایک کا نہ ماننا سب کا نہ ماننا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ سب کا نہ ماننے سے ایک کا نہ ماننے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, سب کے ماننے سے ایک کے نہ ماننے پر اثر نہیں پڑے گا, یہ نہیں ہوگا, بلکہ ایک کا نہ ماننا اصل میں سب کا نہ ماننا ہے. قرآن شریف میں اسی واسطے سورہ بقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. جبریل کا جو دشمن ہے, تو یہود نے آگے کہا تھا کہ یہ آپ کے اوپر وحی کون لے کے آتا ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل. تو انہوں نے کہا کہ اچھا, جب جبریل لے کے آتے ہیں تو ہماری تو دشمنی ہے اس سے, پھر تو ہم نہیں مانتے آپ کی بات. ہماری یہ دشمنی ہے اس لیے کہ وہ ہمیشہ سخت شریعتیں لے کر آتے رہے, ہمیں ہماری جان مصیبت میں کر دی تھی. اس واسطے جو فرشتہ ہمارے لیے مصیبتیں کھڑا کرتا رہا وہ اگر لے کر آرام نہیں مانتے. اللہ میاں نے فرمایا تم ایک فرشتے کے نہ ماننے پر کیا تم سمجھتے ہو تم مومن رہ گئے؟ نہیں, سارے فرشتوں کا انکار ہو گیا. تو اس لیے فرمایا من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ. جبریل کی اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, وہ جو کچھ لے کر آتا ہے اللہ کی طرف سے لے کر آتا ہے. اگر تم کو وہ ناپسند ہے اس واسطے جبریل کو ناپسند کرتے ہو تو کیوں نہیں صاف کہتے کہ تم اللہ کو ناپسند کرتے ہو؟ تو اللہ کو دشمن بنا رہے ہو تم. تو پھر آگے اور زیادہ اس میں زور پیدا کرنے کے لیے کہا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ ملائکتہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ. توبہ. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ فإنہ نزلہ علی قلبک من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. کہ جو اللہ کا دشمن ہو, فرشتوں کا دشمن ہو, پیغمبروں کا دشمن ہو, جبریل کا دشمن ہو, میکائیل کا دشمن, مطلب ان میں سے کسی ایک کا بھی دشمن ہوگا, فرمایا اللہ بھی پھر کافروں کا دشمن ہے. تم ہو کہاں اس ہوا میں؟ تو ایک جبریل کی دشمنی کو اللہ میاں نے ان سب کی دشمنی بنا دیا. تو یہی صورت یہاں بھی ہے. ایک پیغمبر کا انکار سارے پیغمبروں کے انکار کے مرادف ہوگا, وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو جس طرح سے ہم سارے نبیوں پر ایمان لا رہے ہیں, پچھلے انبیاء سے وعدہ کیا لیا گیا کہ تم کیا کہو گے, تم اس طرح ایمان کی دعوت دو گے, تمہارا ایمان بھی اسی طرح ہوگا کہ پچھلے جو رسول آ چکے ہیں, پیغمبر آ چکے ہیں, ان پر ایمان لائے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر میں رسول آنے والے ہیں ان پر بھی ایمان لائے. ان میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ پچھلے انبیاء کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی رسالت پر ایمان نہ لے آئے. ہمیں یہ ہے, یہی دلیل ہے, قرآنی دلیل قادیانی کا جھوٹا ہونے کی. کیونکہ اگر قادیانی رسول ہوتا, یہ نبی ہوتا, تو ہمارے مومن ہونے کے لیے بھی یہ بات ہوتی کہ ہم ایمان لائے سارے رسولوں پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور ایک اور رسول پہ جو بعد میں آنے والا ہے. سمجھ میں آیا؟ جس طرح سے پچھلی امتوں کو اس کا حکم دیا گیا تھا. لیکن کوئی رسول آنے والا ہوتا تو کہا بھی جاتا, وہاں کوئی رسول کی رسالت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آخری پیغمبر آپ ہی ہیں. تو یہ ہے لتؤمنن, اور ولتنصرن کے معنی کیا ہے؟ ان کی اس رسالت کا پرچار تم کرتے رہو گے, تبلیغ تم کرتے رہو گے, ہر اپنی امت کے لوگوں کو بتاؤ گے. چنانچہ ساری امتیں اس بات سے باخبر رہی ہیں کہ ایک رسول آنے والا ہے. اسی لیے ہر امت کے لوگ اس بات کی آرزو کرتے رہے ہیں کاش ہمارے جیتے جی وہ رسول آئے اور ہم اس کی زیارت کر سکیں. اور جب جیتے جی کسی نہ ہوا تو مرتے وقت وصیت کرتے جاتے تھے کہ دیکھو وہ رسول آئے گا, اس کے اوپر ایمان لاؤ گے, اس پر ان کی مدد کرو گے. تو جو اہل حق ہوتے تھے اس کی فکر کرتے تھے. یہ ہے لتؤمنن ولا تنصرن. تو معلوم ہوا کہ اسی لیے میں ایک بات یہ کہا کرتا ہوں, یاد ہوگا آپ کو, میں نے ایک دفعہ بہت عرصہ ہوا, خدا جانے کب, میں نے یہاں ایک سیرت پہ تقریر کی تھی, اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اور انبیاء جو ہیں وہ رسول ہوئے ہیں اپنی امتوں کے,
لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف اپنی امت کے لیے نہیں ہے، وہ رسول الرسول بھی ہیں، یعنی پیغمبروں کے رسول بھی ہیں. اسی وجہ سے کیونکہ سب پیغمبروں سے کہا گیا ایمان لاؤ اور اسی طرح سے مدد کرو. یہ آپ سے نہیں کہا گیا، آپ سے تو کہا گیا تصدیق کرو. آپ سے یوں نہیں کہا گیا پہلے پیغمبروں کی مدد کرو، بلکہ کہا تصدیق کرو. یہی تو فرق ہے آپ کی رسالت میں اور دوسروں کی رسالت میں. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اور عظمت معلوم ہوئی، اور ساتھ میں یہ بھی کہ جس رسول کی رسالت کے تم سے وعدے لیے جا چکے ہیں تمہارے پیغمبروں کے واسطے سے، ان کے تھرو، اور تم اسی پیغمبر کے انتظار میں بیٹھے تھے، جب وہ آ گیا تو پھر تمہیں سانپ کیوں سونگ گیا؟ پھر کیا ہوا تھا؟ اچانک کوئی چیز آتی تو سمجھنا مشکل تھا، یہ تو نبی منتظر ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا تھا، اور جب آ گئے تم کیا ہوا؟ تم نے منہ پھیر لیا. فمن تولا بعد ذلك، فرمایا اب ان سارے انتظامات کے بعد بھی جس نے پیٹ پھیر لی، منہ پھیر لیا، فرمایا فاولئک هم الفاسقون، یہی تو نافرمان ہے. پھر اور نافرمان کس کو کہا جائے گا؟ افغیر دین اللہ یبغون، کیا